ہم سب ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں کچھ چیزوں کو کچھ دوسری چیزوں سے متعلق کر دیا گیا. مثلا رات کے وقت اٹھ کے اگر آپ دعا کرتے ہیں تو کہا بھائی اللہ کو تم پکارتے ہو تو بڑے قریب ہوتے ہو. اس طرح رمضان کے بعض مواقع ہیں، حج کے بعض مواقع ہیں. اس کی کیا حکمت ہے کہ بعض چیزوں کو جو روٹین میں جاری ہوتی ہیں ان کو ایونٹس کے ساتھ متعلق کر کے ان کی اہمیت بڑھا دی گئی ہے دین میں؟ اس لیے کہ اگر 24 گھنٹے انسان سے کوئی توقع کی جائے تو پھر تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، پوری کر لے گا وہ. انسان غفلت شعار ہوتا ہے جی، وہ اپنے کاموں میں الجھ جاتا ہے، وہ غلطیوں اور کوتاہیوں کی زندگی میں غلطان ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر کچھ مواقع پیدا کرتی ہے، اللہ کی رحمت کے مواقع پیدا کرتی ہے کہ وہ متوجہ ہو جائے. ہر وقت متوجہ ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، ہر وقت دعا کرنی چاہیے. 5 وقت کی نماز اسی لیے ہے. لیکن اگر انسان نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر وہ پروردگار اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور مواقع متعین کر دیتا ہے. اچھا تم نے غلطی کی، تم کوتاہی میں پڑے رہے، تم متوجہ نہیں ہوئے، تم نے اپنے آپ کو غفلت کی نظر کر دیا، آؤ جمعے کا دن آ گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی وقت تمہارے لیے بیداری کا وقت بن جائے. عمرہ کرنے کے لیے آ جاؤ، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کا فیصلہ کر لو. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ پورا مہینہ اللہ کی رحمت برستی رہے گی. اس میں اٹھو، دعا کر لو، توبہ کر لو، رجوع کر لو، اپنے پروردگار کو پکارو. تو یہ انسان کی اس کمزوری کا لحاظ کر کے یہ سب چیزیں مقرر کی گئی ہیں کہ ہر وقت بیدار رہے، پھر تو پیغمبروں کے درجے میں پہنچ جائے گا. لیکن سارے انسان ایسے نہیں ہوتے. دنیا میں کروڑوں اربوں کی تعداد میں انسان ہیں، ان میں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، غفلت شعار بھی ہوتے ہیں، ان میں بعض اوقات سرکشی بھی آ جاتی ہے. ان کو ان کا پروردگار ان مواقع پر پکارتا ہے. تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اگر اس وقت غفلت ہے، چلیں اس موقع پر بیداری ہو جائے. اس وقت سرکشی ہے تو اللہ ندامت کی توفیق دے. اس وقت گناہ میں پڑے ہوئے ہو تو فلاں موقع کے اوپر اٹھو اور اٹھ کر اس طرح انسان آنکھیں ملتا ہوا دنیا کو دیکھتا ہے تو دیکھیں اس کا پروردگار اس کو بلا رہا ہے. تو رمضان کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے، عمرہ ہے، حج ہے، اسی طرح دوسرے مواقع ہیں، وہ سب انسان کے لیے یہی مہلت پیدا کرتے ہیں. ایک اور روایت ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہر افطار کے وقت اللہ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، اور رمضان میں ایسا ہر شب ہوتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی جو رحمت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن پورا دن اللہ کی خاطر اس نے اپنے خلوش پہ پابندی عائد کی، اور اب وہ اللہ ہی کے اذن سے اگر افطار کر رہا ہے تو اللہ کی جو بے پایاں رحمت ہے اس کا ظہور ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو بیان کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ. اس میں کیا شک ہے؟ روزہ اسی لیے بہت بڑی عبادت ہے. اللہ نے حکم دیا، ہم نے مہر لگا لی، پانی کا ایک قطرہ بھی حلق میں نہیں جائے گا. ساری جبلتیں اندر سے زور کر رہی ہیں لیکن انسان کہتا ہے کہ میرے پروردگار کا حکم نہیں ہے. تو افطار کا وقت تو در حقیقت ایک بڑی مسرت کا ہوتا ہے کہ جس ذمہ داری کو ہم نے قبول کیا تھا، جس مشقت میں ہمیں ڈالا گیا تھا، جس امتحان میں ہم پڑے تھے، اس سے کامیابی کے ساتھ نکل آئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تقاضا کیا تھا کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک تم نے اپنی جبلتوں کے اظہار پر بھی یا ان کے تقاضوں پر بھی پابندی لگا لینی ہے. تو مجسم اطاعت بنے رہے، کیونکہ وہ جبلتیں تو ایسی ہیں کہ اندر سے زور کر رہی ہوتی ہیں اور ہر قدم پر انسان کو وہ اپنے راستے پر لے جانا چاہتی ہیں. تو ان میں اگر انسان ثابت قدم رہا ہے اور پھر افطار کے موقع پر جب اللہ کا اذن آ گیا تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا سے لوگ اٹھیں گے اور جب وہاں فرشتے استقبال کریں گے تو کیا مسرت ہوگی آدمی کی کہ میں کامیاب ہو گیا. وہ جو فرمایا تھا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیابی حاصل ہو گئی. تو افطار کامیابی کا موقع ہے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کا حق اپنی ہمت، اپنی استطاعت کے مطابق ادا کر دیا ہے. اس سے زیادہ کون سا اچھا وقت ہو سکتا ہے؟ اس وقت آدمی دعا کرتا ہے، اپنے رب سے کچھ مانگتا ہے تو وہ بھی مسرت کے ساتھ دیتا ہے، وہ بھی خوشی کے ساتھ دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری اطاعت کا حق ادا کیا. بالکل نقطہ واضح ہو گیا. ایک اور روایت مختصر سی ہم سب، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعے سے دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ کبیرہ گناہوں سے پورا سال بچا رہے. ہم سب یہ کیا پہلو ہے؟ یعنی ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چھوٹا سا بھی گناہ ہوگا تو وہ روز آخرت پیش کر دیا جائے گا. لیکن آپ سے آپ
اگر آپ نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، کوئی چھوٹی موٹی غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہ اس کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بشارت دی ہے کہ اگر انسان نے اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچائے رکھا ہے تو نکفر عنہم سیئاتہم، چھوٹے چھوٹے گناہ یا ان گناہوں کے مقدمات میں انسان اگر مبتلا ہوا ہے تو یہ معاف ہو جاتے ہیں اور خود بخود معاف ہو جاتے ہیں. پھر ان کی معافی کے اسباب کبھی جمعے کی نماز سے، کبھی عمرے سے، کبھی رمضان کے روزوں سے پیدا ہوتے رہتے ہیں. رمضان میں بہت بشارت دی گئی ہے کہ اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے اور اس روزے کی حقیقت کو پہچان کر روزے رکھ رہا ہے اور اس کے پیش نظر اس کے باطن میں یہی چیز ہے کہ میرے اندر تقویٰ پیدا ہو، میں اپنے رب سے ڈرنے والا بن جاؤں، میں اس کی ہدایت کا پیروکار ہو کر زندگی بسر کروں، تو ایک ایک لمحہ اس کے لیے معافی کا ذریعہ بنتا چلا جاتا ہے. یہ انسانی رویے ہیں در حقیقت. وہ اگر اندر سے رویے درست ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. پھر اس کا انجام اللہ کا فردوس ہے. اس میں یہاں پر بھی ایک قلب مطمئن حاصل ہوتا ہے اور وہ بشارت بھی انہی لوگوں کے لیے ہے کہ اے میرے بندو، آؤ اس جنت میں داخل ہو جاؤ جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے. یہ سب اسی کا صلہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو لوٹایا، رجوع کیا، تائب ہوا، ندامت پیدا ہوئی، اپنے پروردگار کو پہچانا، موقع ملا تو اس سے فائدہ اٹھایا، اٹھا لیا ہے تو پھر رحمت ہی رحمت.